الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے چیپٹر کا نام ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعداد اور تلون نہیں ہوتا تھا، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، البتہ بعد میں کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں بھی مطلق تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سمجھ بوجھ آ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا اس ورق کو اگر کر کے اپنے اخبار کے فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، اگر وہ پہنچتے ہی ان کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تو تھا دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ محنت و جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں تھی۔ قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت ہی رہی، ان کے محنت و جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت تھی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہین تھے۔ وہ باعتبار ذہانت وجودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیعت کیے تھے پورا کام لیا تھا، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظے اور عقل سب کو جیلا ہو گئی تھی۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلاں کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہکہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تا بمقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی
کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات کا اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے، اور دوسری محبت اور اتفاقات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجائے غایت پایا جاتا ہے۔ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس تک نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آدھی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ ان کے آرٹیکلوں میں اور یا اسپیچوں میں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ہے، اس کا دل امڑے بغیر نہیں رہا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذکی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخرکار ناسور بن گئی۔ جو برتاؤ سر سید کے دوستوں کے ساتھ تھا، اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف 2 چیزوں پر معلوم ہوتا تھا: کام اور دوستوں کی ملاقات۔ ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقعہ دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1961 میں ہوئی۔ اس وقت سے آج تک ایک بات بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ جس کو برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت، وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا، یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی ہے اور نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی ہے۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ قرابت کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا یہ تھا کہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندھوں کو تا بمقدار عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے، پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتے تھے۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے ہی نہ تھے، اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے اس بات پر بار بار شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ ہمیشہ ان کا معتمد علیہ اور سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا، اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا۔ سیر چشمی اور فراخ دل حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو اپنی مرضی، ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کنبے کی خبر گیری کی، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی، مذہب کی حمایت میں اٹھایا۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی، اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی، اگر وہ 20 گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کے لیے بغیر نہیں چھوڑا۔
مستحقوں کی امداد و دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں۔ سر سید کی جمع مردی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھل دار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا جانتے تھے۔ غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا، اس کا ایک ادنا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے، مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے، اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے۔ سر سید کا ایک دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ سر سید نے کہا کہ بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظامات کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور اعلیٰ حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور وہ اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ بات تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے لڑک پر بھی سبق پڑھایا تھا، اور برائی کرنے والوں نے کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، عمرا سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتے تھے، اس کی کوشش آخر دم تک برابر جاری رہی۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھے کہ جو ایک امید موہوم پر کہ شاید قوم دینی اور دنیاوی لذت سے نکلے اور اپنا دھن تن من سب قوم پر قربان کر گیا۔